ہوں آپ کا ہوسٹ علی ضامن ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی ضامن آفیشل۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کا عرصہ دراز سے جو تعلق ہے وہ شعبہ صحافت سے ہے۔ فیصل آباد کے ایک معروف اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، آنر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ 4 سال سے اب شعبہ وکالت سے منسلک ہیں۔ میری مراد مرزا عظیم بیگ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ سر سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ علی بھائی آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں صاحب آپ کا اچھا خاصا اخبار چلتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ صحافت سے وکالت میں آ جائیں؟ کس سوچ کے تحت آپ آئے؟ سب سے پہلے تو علی بھائی جو صحافت کا شعبہ ہے یہ ایک بہت اچھا شعبہ ہے، اور میرا مقصد جو اس شعبے میں آنے کا ہے وہ بیسیکلی غریبوں کا تحفظ، جو غریبوں کی آواز نہیں بنی جاتی، غریبوں کی آواز بننا ہے، ان کو جو ہے کہہ لیں کہ تحفظ انصاف فراہم کرنا ہے، میری مین ذمہ داری ہے۔ اور یعنی میں اسی آپ کی مشن سے سوچ یہ ہے کہ آپ نے وکالت میں آ کے جو ایک غریب بندہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اس کی آواز بننا، اس کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ ایک جو وکیل ہے جب وہ وکالت اپنا اس کا باضابطہ آغاز کرتا ہے، پھر وہ اس کو تھانہ اور کچہری جو ہے اس کو کافی کیسز میں پیش ہونا، آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تھانہ کلچر میں کوئی بہتری آئی ہے؟ جی تھانہ کلچر میں تو بہتری کوئی نہیں آئی، انہوں نے صرف بلڈنگز کو جو عمارت ہے ان کو رینوویٹ کر دیا ہے، اور اندر جو طبقہ ہے، پولیس طبقہ ہے، ان میں رینوویشن کوئی بھی نہیں آئی۔ ان کے جو معاملات ہیں سارے ویسے ہی ہیں، بکاؤ پروگرام ہے، جی پیسے دیں اور جو سا مرضی کام کروا دیں۔ کاغذی کارروائی ان کی وہ بہتر ہے، اور باقی جو ہے غریب عوام کا وہاں پہ رویہ ان کے ساتھ جو اختیار کرنے والا ہے، اس لیول سے یہ 60-40 کا جو ہے ریشو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی نظر میں 60-40 ریشو ہے کہ اگر آپ تھانہ جات میں جائیں تو وہاں پہ رویے جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت۔ آپ بات کر رہے ہیں رویوں کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو وہاں پہ میرٹ پہ انصاف مل رہا ہے اس وقت؟ جی یہ بات تو میں آپ سے نہیں کہوں گا، کیونکہ کسی بندے کو چند ایک ہیں کہ جن کو کہہ لیں کہ تعلق بیس پہ پر انصاف فراہم ہو جاتا ہے، لیکن جو آج کل آپ اچھی طرح جانتے ہیں بابا قائد اعظم وہ چلتا آ رہا ہے، وہ آپ جس کو مرضی دیں جو سا مرضی کام کروا لیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جتھے پھنسو فوراً قائد اعظم صاحب دسو؟ اسی ٹائم جی بالکل۔ یعنی اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا تو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا تو وہی آپ کو مطلب پھر بچائیں گے؟ جی بالکل بالکل۔ صحیح ہے۔ وہ قائد اعظم کی ایک کہاوت تھی، تو چل میں آیا، صحیح ہے، وہ کہاوت تھی آج تک چلتی آ رہی ہے کہ تو چل، اسی چل ہی رہے ہیں تو قائد اعظم صاحب آ رہے ہیں پیچھے۔ صحیح ہے۔ یعنی جو ایک وکیل ہے جب اس کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے تو اس کو بڑا مسافت بھی طے کرنی پڑتی ہے، پھر وہاں وقت کا ضیاع بھی ہے، پھر قیامت وام کے اخراجات بھی ہیں۔ تو کیا فیصل آباد میں جو ہائی کورٹ بینچ نہ بننا، یہ فیصل آباد کے وکلاء کے ساتھ اور جو سائلین ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں، ان سے زیادتی نہیں ہے یہ؟ جی بہت بڑی زیادتی ہے۔ وکلاء صاحبان کا سب سے پہلے تو جو لاہور جانا پڑتا ہے، محنت بھی، مشقت کر کے، سفر ہے، ٹائم ہے کافی، وہ بیسیکلی مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب صبح صبح گھر سے روانگی کرنی پڑتی ہے ہائی کورٹ کے لیے۔ لیکن جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں انہوں نے بھی بہت آواز اٹھائی ہے، ہم بھی ان کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک یہ ہائی کورٹ بینچ فیصل آباد میں قیام نہیں کر دیتی ہے۔ فیصل آباد کی جو موجودہ باڈی ہے اس نے ایک بڑا تاریخی اقدام کیا ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی جو معزز بار کے ممبر ہیں اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو 35 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انشورنس ملے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی جو انہوں نے باتیں آج تک کہی ہیں وہ پوری ہوتی نظر تو نہیں آئیں، لیکن مزید آگے جب یہ وعدے پہ وعدے ہو رہے ہیں تو مزید ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا لیکن اب کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک معزز ممبر تھے، وہ حادثے میں فوت ہو گئے تھے، ان کے اہل خانہ کو 35 لاکھ روپے دیا گیا ہے، اور باقاعدہ جو چیک ہے وہ سب نے دیکھا بھی ہے اور یہ کیش تو بھی پھر ہوا۔ ہماری اور ہماری بار کی اعلیٰ ظرفی ہے نا، اگر وکلاء صاحبان کو اتنا کہہ لیں کہ فنڈ جو ہے انہوں نے دلوایا ہے گورنمنٹ سے، یہ پھر ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہماری بار کی اعلیٰ ظرفی بیسیکلی۔ وقت کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ نے آج قیمتی ٹائم دیا، کیونکہ آپ کی تو جو ذمہ داریاں ڈوول ہیں، رات میں شام میں صحافت بھی ہے،
اور صبح سویرے اور دوپہر تک وکالت بھی ہے. جی بہت شکریہ. نائس ٹو میٹ یو. اللہ حافظ.